ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے۔ شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے، انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، مسلمانوں نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے اس کے اندر مل کر مقابلہ کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے، دونوں نے پوری کوشش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ تو بہت ساری چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے۔ دشمنان اسلام اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں۔ جب کبھی بھی اسلام کے بول بالے کی نوبت آئی ہے اور اسلام کے کام میں ترقیاں ہوئی ہیں، دشمنوں نے شیعہ سنی جھگڑے کھڑے کیے۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے، اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے، اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے، شیعہ سنی فسادات ہو گئے۔ اس سے بچیں، اس سے بالکل احتیاط کریں۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے، اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن مفتی رفیع عثمانی صاحب کے اس بیان کو صرف نہ لیا جائے، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے دارالافتاؤں میں اور بہت ساری کتب میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ ایک دفعہ ان کی طرف بھی نظر کی جائے اور دیکھا جائے کہ ان کتب میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ مسلمان یا کافر اپنے عقائد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی کو کافر نہیں بناتا، بلکہ وہ خود ایسا عقیدہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جو ملحد ہیں وہ ملحد کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ اس قسم کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو ملحد کہتے ہیں۔ قادیانی کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے قادیانی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ اس قسم کا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو قادیانی کہتے ہیں، اور پھر مرتد اور زندیق کا حکم ان پہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے عقیدے کو قرآن اور سنت کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شیعہ ہیں ان کے عقائد کیا ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، اور اس کے بعد تمام چیزوں کو ایک بیلنسڈ وے میں لے کے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، صرف ایک بیان کو لے کے اس کے مطابق نہ چلا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔